الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے دوسرا نکاح کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ احزاب کے اندر آیت نمبر 53 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظیما۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کے ازواج سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہم اجمعین کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح جائز نہیں۔ آیت کے پہلے جملے میں تو عام الفاظ میں ایسے ہر قول و فعل کو حرام قرار دیا گیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا و تکلیف پہنچے۔ اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی کا نکاح حلال نہیں۔ آیات مذکورہ میں جتنے بھی احکام آئے ہیں ان میں اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہوا ہے، مگر حکم ساری امت کے لیے عام ہے، بجز اس آخری حکم کے کہ عام امت کے لیے تو قانون یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد جب عدت گزر جائے تو اس کی بیوی دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہم اجمعین کے لیے خصوصی حکم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بنص قرآن امہات المؤمنین ہیں، اور اگرچہ ان کے امہات ہونے کا اثر ان کی اولاد روحانی پر نہیں پڑتا کہ وہ سب بہن بھائی ہو کر باہم نکاح نہ کر سکیں، مگر ان کی اپنی ذات کی حد تک امتناع نکاح کا حکم دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شرعی قاعدے سے جنت میں ہر عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تم جنت میں میری بیوی رہنا چاہتی ہو تو میرے بعد کوئی دوسرا نکاح نہ کرنا، کیونکہ جنت میں عورت اپنے آخری شوہر کو ہی ملے گی۔ اس لیے ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہم اجمعین کو جو شرف حق تعالیٰ نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا عطا فرمایا ہے، اس کو آخرت اور جنت میں باقی رکھنے کے لیے ان کا نکاح کسی دوسرے سے حرام کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ طبعی طور پر کوئی شخص، کوئی شوہر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی دوسرے کے نکاح میں جائے، مگر اس طبعی خواہش کا پورا کرنا عام لوگوں کے لیے شرعاً ضروری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طبعی خواہش کا بھی حق تعالیٰ نے احترام فرمایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی اعزاز ہے۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہیں، ان سب کا یہی حکم ہے، لیکن جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی یا کسی دوسری وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے علیحدہ ہو گئیں، ان کے بارے میں فقہائے امت کے مختلف اقوال ہیں، جن کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں تفصیل سے لکھا ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ایذا و تکلیف پہنچانا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ شیخ الاسلام
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت میں امت مسلمہ پر ہمیشہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہے، پھر اس کی حرمت کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے نزدیک عظیم جرم قرار دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اس وقت اتری جب بعض لوگوں نے کہا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہوتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عقد ثانی کر لیتیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج یا لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ یہ حرمت نبوی کو توڑنے کی سزا ہے۔ تو قیاس بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والا بالاولا اس سزا کا مستحق ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ولد کے ساتھ متہم کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جا کر اسے قتل کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس آئے تو وہ ایک ٹب میں نہا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے نکلنے کو کہا اور وہ اپنا ہاتھ اسے پکڑوا کر اسے باہر نکالا۔ جب دیکھا تو اس کا اعلی تناسل کٹا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے قتل سے باز رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مقطوع الذکر ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر زنا کی حد لگانے کو حکم نہیں دیا تھا، اس لیے کہ زنا کی سزا قتل نہیں ہے بلکہ شادی شدہ کو رجم کیا جاتا ہے اور غیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اور حد بھی اس صورت میں لگائی جاتی ہے اگر 4 گواہ موجود ہوں یا وہ بذات خود اعتراف جرم کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تفصیل معلوم کیے بغیر اس کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ آیا وہ شادی شدہ ہے یا مجرد، تو اس سے معلوم ہوا کہ قتل کا حکم اس کی حرمت شکنی کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 گواہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز استدلال سے کے سامنے شہادت دی ہو کہ انہوں نے اس کو اس عورت کے ساتھ مباشرت کرتے دیکھا تھا، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ میں شہادت دی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب پتہ چل گیا کہ وہ مقطوع ذکر ہے تو معلوم ہوا کہ اس فساد کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے بھیجا ہو کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی لیے آپ نے اس واقعے یا کسی اور واقعے کے بارے میں ارشاد فرمایا اکون کالسکۃ المحماۃ ام الشاہد یرا ما لا یری الغائب، میں گرم سکے کی مانند ہوں یا یہ کہ حاضر آدمی جو کچھ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیلہ بنت قیس بن معدی کرب سے جو اشعث کی بہن تھی نکاح کیا، مگر اس کو گھر میں آباد کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اختیار دیا کہ یا تو دیگر ازواج رضوان اللہ عنہم اجمعین کی طرح پردے میں رہو اور یا مجھ سے طلاق لے کر کسی اور کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے نکاح کرنے کو ترجیح دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل نے حضرموت میں اس سے نکاح کر لیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کے گھر کو نظر آتش کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ عورت امہات المومنین سے نہیں رہی، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آباد ہوئی ہے اور نہ ہی اس کو حرم سرا میں داخل کیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ احتجاج کیا کہ مرتد ہونے کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں شامل نہیں رہی۔ انداز استدلال یہ ہے
کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس عورت اور مرد کو جلانے کا عزم کیا تھا، کیونکہ ان کا خیال نہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مناظرہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے نہیں ہیں، اس لیے آپ اس سے باز رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ عنہم مجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت توڑنے والے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قتل کرنا زنا کی حد تھی، اس لیے کہ وہ عورت اس پر حرام تھی، اور جو شخص ذات محرم سے نکاح کرے اس پر زنا کی حد لگائی جاتی ہے یا اسے قتل کیا جاتا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ زنا کی حد رجم ہے، دوسری وجہ یہ کہ حد لگانے کے لیے جماع کا ثبوت ہونا چاہیے، یعنی جماع کا ثبوت مطلوب ہوتا ہے، یا تو شہادت قائم ہونے سے ہوتا ہے یا اقرار سے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کے گھر کو جلانے کا ارادہ کیا، حالانکہ یہ احتمال موجود تھا کہ اس نے مجامعت نہ کی ہو، تو معلوم ہوا کہ یہ سزا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت شکنی کی وجہ سے دی جانے والی تھی۔ تو دوستوں اور بزرگوں، میں نے اس بیان میں یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ نبی علیہ السلام کی ازواج یہ ساری امت کی مائیں ہیں، لہٰذا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان سب کو نکاح کرنے کی اجازت اس لیے بھی نہیں تھی کہ ایک تو اس سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی، یعنی ان کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے سے نبی علیہ السلام کو ظاہری بات ہے تکلیف پہنچی، یہ غیرت کا تقاضا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت والی ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو نبی علیہ السلام کا کمال ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اسلام کو سمجھنے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔